صفدر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب ایک خدشے کا اظہار کر چکے ہیں جو 26 آئینی ترمیم کے بعد فیصلے لکھے ہوئے ملتے ہیں. آپ کے پاورفل جو دلائل ہیں کیا وہ لکھے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں، جب میں معاوضے کی خواہش کروں اور میں کہوں کہ ابھی فیصلہ لکھا جانا ہے، بینگ اے پروفیشنل لائر میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ شارٹلی جج صاحب آج تو انصاف کریں. آج بہت دن ہو گئے جب سے یہ 26ویں ترمیم کے بعد نیا سیٹ اپ آیا ہے. کسی ایک دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملی. تو آج موسم بھی اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آج ریلیف آ جائے تھوڑی سی دیر میں کہ ٹرائل جج کو روک دیا گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے بہت خوش آئند ہوگا. ایک ہی جرم کو بار بار مختلف انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی. ای سی پی نے عمران خان کو توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ کر دیا، دوبارہ نیب نے عمران خان صاحب کو گراف سیٹ میں پروسیکیوٹ کر دیا، میاں بیوی کو 14 سال سزا دے دی. اور سب سے اہم بات یہ ہے جس دن گراف سیٹ کی انویسٹیگیشن ہوئی یا جس دن گراف سیٹ کا چارج فریم ہوا، نیب کے آگے بلگیری سیٹ اور اس کی پوری تفتیش، وہی گواہ، وہی الزام، وہی دینے والے تحفہ، وہی لینے والے تحفہ، انہی دنوں میں وہ تحفہ ملتا ہے. مگر نیب جان بوجھ کے بلگیری سیٹ کو پروسیکیوٹ نہیں کرتی اور چھوڑ دیتی ہے. قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک کیس کی حد تک آگے بڑھیں اور باقی چیز کو آپ چھوڑ دیں. تو اگر آپ ایک کیس میں گراف میں آگے بڑھ گئے تو وہ فائنلٹی لے گیا وہ کیس، بات یہاں نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد تھانہ کوسار میں ایک FIR 442 رجسٹر ہو جاتی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پہ. سو پہلا کیس ای سی پی کرتا ہے، دوسرا کیس نیب کرتی ہے، تیسرا کیس تھانہ کرتا ہے. اور آج جج افضل مجوکا صاحب کے پاس خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس میں. تو آپ اگر آپ پوچھیں نا توشہ خانہ کیس تو میں پوچھوں گا کون سے والا؟ یہاں تو کئی ماڈل ہیں توشہ خانہ کے، اور وہ ماڈل اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ کیس ختم ہوئے ہیں، پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی آپشنز نہیں ہیں. تو اس کے بعد اب فائنلی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آ گئی کہ ہم گراف کا کیس ہم لے لیتے ہیں، وہ ہم پروسیکیوٹ کر دیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. اس میں آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، آرٹیکل 13 ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون کہتا ہے 2 مرتبہ ڈسٹرب نہ کرو ایک ہی جرم کے لیے. میں نے جج صاحب کو کہا کہ یہ دوسری مرتبہ نہیں ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے. چوتھی مرتبہ میں تو آپ اس کیس کو روکیں. جج صاحب نے کیس نہیں روکا. جج صاحب نے کہا ہے آپ کے دلائل میں دم ہے، میں نوٹس کرتا ہوں، میں سب کو بلاتا ہوں. میں کہا جی سب کو بلانے کا فائدہ ہی نہیں جب نہ آپ تاریخ دے رہے ہیں نہ آپ فیصلہ روک رہے ہیں.